صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ناظرین و سامعین، محبین و مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، یہاں جمع ہونا، اس کا صرف مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے محبت اہل بیت۔ تو ناظرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ تو ناظرین، آئیے اب میں اس گفتگو کو آگے لے کر کے چلتا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں رب کائنات ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ میں نے جو بھی آیت پڑھی وہ اس میں رب کائنات ہم سب سے اتحاد کی گفتگو کر رہا ہے، ہم سب سے اتحاد، پیار، محبت کی گفتگو کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم سب اتحاد کے اوپر رہو۔ اتحاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے عربی میں آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت، اب میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی یعنی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا۔ کیا کہا؟ دوبارہ پھر سنیے گا۔ سب مل کر اللہ کی یعنی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا یعنی آپس میں انتشار نہ کرنا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا۔ ناظرین، یہ گفتگو اللہ کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ یہ گفتگو کس سے ہے؟ اسلام کے چاہنے والوں سے، اسلام کے ماننے والوں سے، کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپس میں انتشار مت کرنا، آپس میں نہ اتفاقی مت کرنا، آپس میں عداوتیں مت کرنا، اور میری نعمت کو یاد رکھنا۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہم سب جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو بھی کچھ ہے، حتیٰ کہ جو ہم بول رہے ہیں، ہماری روح جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب اس کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کا شکریہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اب دیکھیے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اور میں تفسیروں سے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کی تفسیر فلا کس کس عالم نے کس کس انداز میں اس کی تفسیر کی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں ایک تفسیر سے، اور تفسیر کا نام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر۔ کیا؟ تفسیر کبیر۔ اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہے محمد بن عمر بن الحسن تمیمی۔ اور یہ کب لکھی گئی؟ یہ آج کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، نہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے، بلکہ یہ آج سمجھیے آپ، اس کا جو لکھنے کا جب یہ تفسیر لکھی گئی تھی، یہ 592 ہجری میں لکھی گئی۔ کب؟ 592 ہجری میں، 592 ہجری میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ہے فخر الدین رازی صاحب نے بھی اس کے اوپر تبصرہ وغیرہ لکھا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس تفسیر کو یاد رکھیں۔ اب ہم اس تفسیر سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تفسیر، اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں۔ لیکن ناظرین، میں یہاں سے آپ کو اس تفسیر کو پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ خود اپنے سے سوال کریں، میں آپ سے کر رہا ہوں، اپنے دل سے سوال کریں کہ وہ رسی کون سی ہے جس کو ہم تھامیں؟ کہیں آسمان میں کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے؟ کہیں آسمان میں کوئی دھاگا، کوئی بیڑ جو ہم اپنی زبانوں میں بولتے ہیں، کوئی ہے کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لیں؟ اور وہ کون سی ایسی رسی ہو سکتی ہے کہ جس کو تمام ایمان والے پکڑ لیں اور مضبوطی سے پکڑے رہیں؟ جب اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ٹوٹ بھی سکتی ہے،
اتنی کون سی مضبوط رسی ہے جو ٹوٹ بھی نہیں سکتی؟ ایمان والے، تمام جہان کے ایمان والے آ کر کے، اسلام والے آ کر کے اس کو مضبوطی سے اکٹھا کر لیں، اس کو پکڑ لے اکٹھا ہو کر کے، لیکن وہ تب بھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ کون سی رسی ہو سکتی ہے؟ تو وہ تفسیر میں بتاتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول کے چہتے صحابی ہیں، رسول کے صحابی ہیں۔ اب یہ صحابی رسول سے پوچھا گیا تو یہ اس میں روایت کرتے ہیں حضرت جو ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالی کی کتاب جو آسمان سے زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ایک رسی، اور میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ ناظرین، قرآن و عطرت کا عنوان جو ہماری مجلس تھی وہ پہلی مجلسوں میں گزر چکا، یہاں میں وہ آپ کے سامنے حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ اس آیت کو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی جو ہے وہ تنہا نہیں ہوتی، رسی تنہا نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ رسی جو ہے وہ تنہا یعنی اکیلی نہیں ہوتی، رسی ایک نہیں ہوتی، بلکہ رسی تب بنتی ہے جب کچھ ہم مثلا جیسے کہ ہمارے یہاں بان سے بانٹتے ہیں، سن سے بانٹتے ہیں، کپاٹ سے بانٹتے ہیں، تو جو رسی ہوتی ہے کب بنتی ہے؟ جب ہم چند دھاگوں کو لے کر کے، ایک دو دھاگوں کو لے کر کے اس طریقے سے بانٹتے ہیں تو اس کے بعد رسی بٹتی ہے، اور جتنی ہم اس میں مضبوط دھاگے لگائیں گے، جتنے زیادہ دھاگے لگائیں گے اتنی وہ مضبوط ہوگی۔ تو جب اللہ نے رسی کا ذکر کیا، کیا کہا اللہ نے؟ بحبل اللہ، بحبل یعنی کہ رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا، جمیعا ولا تفرقوا، اور آپس میں جمع ہو جاؤ اس کے اوپر، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، انتشار مت کرو، وذکروا نعمت اللہ، اور ذکر کرتے رہو میری نعمتوں کا جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ تو ناظرین، وہ رسی کس طریقے سے بٹے گی؟ جب میں آپ کو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، تفاسیر کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوائق محرکہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے مدارج النبوت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، شواہد النبوت، معارج النبوت، علامہ مولانا اس لکھنے والے جو ہیں اس کے معین الدین واعظ کاشفی، انہوں نے اس کتاب کے اندر پورا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا، پورا لکھا ہے کہ وہ رسی جون سی ہے جس کا حکم اللہ دے رہا ہے قرآن مقدسہ کے اندر، وہ رسی جو ہے وہ رسی قرآن اور اہل بیت ہے۔ کون سی؟ قرآن اور اہل بیت۔ اگر ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا اس کو ہم نے، تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ لیکن اس رسی کو پکڑنے کے بعد ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، ہمیں خدا کی نعمتوں کا ذکر بھی کرنا ہے ناظرین۔ تو وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ جب تک ہم رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے نہیں کریں گے تب تک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے مثلا قرآن ہے، قرآن تو ایک خاموش کتاب ہے نا، وہ تو ایک رسی کا ایک جز ہے، وہ خاموش ہے۔ ہمیں جب تک پتہ نہیں چل سکتا، جب تک رسی کا دوسرا جز، رسی کا دوسرا سیرا ہم اس کو پکڑ کر کے اس سے گفتگو نہ کریں۔ اب وہ گفتگو ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ قرآن سے نہیں کر سکتے۔ اس سے گفتگو ہم تب کر سکتے جب قرآن کے ساتھ بولتا قرآن یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام ہو۔ یہ بولتے قرآن کی پوری تفسیر آپ جو ہے علامہ بزرگ ہیں ہمارے، بہت پرانے بزرگ ہیں، علامہ سید اظہار الحق صاحب چشتی صابری نقشبندی، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کے اندر آپ پورا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بولتا ہوا قرآن کون سا ہے اور خاموش قرآن کون سا ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے، اور اس کے اور بھی روایتیں ہیں اس میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک روایت جو کی ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری نے کی ہے، اور دوسری روایت جو کی ہے، یہ دوسری روایت خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے، اور تیسری روایت ہم دیکھتے ہیں فخر رازی بھی کہتے ہیں اس بات کو اپنی تفسیر کے اندر، اور وہ چوتھی جو روایت ہے وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان صحابہ نے ہمارے سامنے یہ روایت کیا ہے۔ تو اب یہ صحابی جو ہے اس آیت میں یا کسی بھی چیز میں گل تو نہیں کر سکتے، یہ رسول کے ساتھ رہنے والے تھے، رسول کی بز میں بیٹھنے والے تھے، تو رسول جس چیز کا حکم دیں گے، دوست کی، صحابی کی، محبت کی، چاہنے والے کی پہچان نہیں ہوتی ہے عاشق کی، کہ جو اس کا معشوق اس کو حکم دیتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ تو صحابی تو رسول کے بز میں بیٹھنے والے، رسول کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے، اور پھر ایسے صحابی کہ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جس کے بارے میں ہم جس کی تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا۔ یعنی جس کی آج پوری دنیا، آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھارت میں سب سے زیادہ جو تقلید ہوتی ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت وہ یہ کہہ رہی کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب خود اس روایت کے راوی کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں۔ اور پھر آئیے ہم دوسری تفسیر کی دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا تفسیر کی دوسری کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، کیا انہوں نے کیا تفسیر کی ہے اس کی۔ تو ناظرین آئیے اب میں آپ کے سامنے تفسیر در منصور میں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس کے عنوان سے کچھ کہا ہے، کیا اس کے اوپر انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ ناظرین دیکھیے تفسیر در منصور میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ تفسیر در منصور ہے میرے ہاتھوں میں، اور اس کے پیج نمبر، جلد نمبر 2 پیج نمبر 167 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے یہ آیت اس میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہاں سے اس کا پیج نمبر 166 سے شروع ہوتا ہے اور پیج نمبر 168 یعنی پیج نمبر 167 166 167 168 ان 3 پیجوں کے اوپر پورا اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت، وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ تو ناظرین اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کیا کیا گیا۔ امام احمد نے حضرت زید بن ثابت، یہ کون ہے؟ یہ ایک صحابی، ایک زید بن ارقم ہے، ایک زید بن ثابت ہے۔ یہ امام احمد روایت کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے دو نائب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ایک رسی ہے۔ کیا پھیلی ہوئی ایک رسی ہے؟ دوسرا میری اولاد، ان میں تفریق نہ کرنا، یعنی ان کو جدا جدا مت کرنا۔ اگر تم نے ان میں تفریق کر دی تو تم گمراہیت کی طرف چلے جاؤ گے۔ رسول کیا کہتے ہیں کہ تم ان میں تفریق انتشار نہ کرنا یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے۔ کیا کہا امام احمد نے اپنی تفسیر کے اندر؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام طبرانی زید بن ارقم سے نقل کرتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ طبرانی نے، انہوں نے بھی حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد امام ابن جریر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد امام فریابی، عبد بن حمید، ابن زریس، ابن جریر، ابن الانباری نے مصاحف میں طبرانی، بہقی، شعب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے معلوم کیا کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا اور میری عطرت اللہ کی رسی ہے۔ دیکھیں کتنے راویوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم سے روایت نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آگے جانے والا ہوں، تم حوض پر میرے پاس آؤ گے، دیکھو تم میرے بعد ثقلین میں میرے نائب ہو۔ عرض کی گئی ثقلین کیا ہے؟ رسول نے فرمایا بڑی تو اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک رسی ہے جس کی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، نہ پھسلو گے نہ گمراہ ہوں گے۔ دوسری چیز میری اولاد ہے، ان میں تفریق نہ ہوگی یہاں تک کہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی۔ میں نے اپنے رب سے ان کے بارے میں سوال کیا ہے، ان سے آگے نہ بڑھنا کہ تم کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ، انہیں نہ سکھاتے رہنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ ناظرین یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 2 پیج نمبر 166 سے 168 تک۔
اس پر پوری روایت ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے امام ابن سعد، امام احمد طبرانی نے حضرت ابو سعید خدری سے انہوں نے روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ نے، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے اللہ کی کتاب، یہ آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اور میری عطرت، میرے گھر والے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس تشریف لے آئے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا کہ کتنے راوی ہیں اس کے؟ امام فریابی، عبد بن حمید، ابن زریس، ابن جریر اور طبرانی نے، بہقی نے، شعب نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر امام ابن شیبہ نے، ابن جریر نے، انہوں نے بھی ابو سعید خدری سے، اس کے بعد امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو شریع خزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے زید بن ارقم سے، امام ابن ابی شیبہ زید بن ارقم سے 4، اس کے بعد زید بن ثابت سے 5، اس کے بعد امام جعفر سے، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 4 5 6 صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، اور اکثر علماء نے اس کو اپنی تفاسیر کے اندر، بڑے بڑے عالموں نے اس کے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ آیت بھی حضرات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو ایک کتاب اور دکھا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے حضرت ارمان سرحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے انہوں نے مولا کائنات کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 341، پیج نمبر 341 یعنی 341، اس کے اوپر انہوں نے اس آیت کو لکھا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی رسی ہم ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا کی رسی ہم ہیں۔ ناظرین دیکھیں، میں آپ کو ایک دفعہ اس کا پیج نمبر بھی دکھا دیتا ہوں، اور یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں ہے، اور کس کس طریقے سے انہوں نے، ثعالبی، ابن حجر مکی علیہ الرحمہ اور دوسرے محب طبری، ان سب نے اس کو نقل کیا ہے اپنی تفسیروں کے اندر۔ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں گا آپ، یہ کتاب ہے، یہ حضرت ارمان سرحدی کی کتاب ہے جو سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اس کے پیج نمبر کو آپ غور سے دیکھیے گا، اس کا پیج نمبر ہے 341، یہ پیج نمبر 341 آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ چلیے نیچے یہاں آئیے گا، دیکھیے یہ آیت نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس آیت میں انہوں نے لکھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، پوری آیت لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کی تفسیر میں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا آپ کے زمانے میں، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے حضرت ابو حنیفہ، انہوں نے نام لکھا ہے کہ حضرت امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام ابو حنیفہ کا جو نام ہے وہ نعمان بن ثابت ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، آپ کا نام نعمان ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام نعمان نے حضرت امام جعفر سے فرمایا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس رسی کا جو اس میں اللہ نے ذکر کیا وہ رسی کیا ہے، اس کو آپ ہمیں بتائیے گا، تفسیر اسی کیجیے گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ رسی جو خدا کی رسی ہے وہ رسی ہم ہیں۔ اس کو ثعالبی، ابن حجر مکی علیہ الرحمہ اور دوسرے محب طبری، ان سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان تمام تفاسیر کو دیکھا، تمام تفاسیر کو پڑھا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام تفاسیر قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اگر کہیں انتشار نہیں ہے، اگر کہیں نہ اتفاقی نہیں ہے، اگر کہیں آپس میں جو ہے دشمنی نہیں ہے، تو وہ قرآن اور اہل بیت میں دشمنی، نہ انتشاری، نہ اتفاقی نہیں ہے، کیونکہ رسول نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ میں نے آپ کو تفاسیر کے اندر دکھایا، اور پھر کل اس کے جو تفسیر کے راوی ہیں اس حدیث کے کہ یہ آیت جو ہے حضرت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، یہ ہے اس کے راوی ہیں 19 صحابی۔ کتنے؟
19 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے راوی ہیں، 19 صحابہ نے اس کو روایت کیا، نقل کیا رسول اسلام سے۔ تو ناظرین اب دیکھیے گا کہ جب وہ رسول سے اس چیز کو نقل کر رہے ہیں کہ کون 19 صحابہ، جن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تفسیر میں آپ تفسیر دیکھیں گے، تفسیر کبیر اور تفسیر علامہ ابن ابو الفضل شہاب الدین سید محمد آلوسی، ان کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی۔ کیا نام ہے؟ روح المعانی۔ جب وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں جلد نمبر 2 پیج نمبر 267 267 اس کے پیج کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر انتشار سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، انتشار سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی راہ ہے، تو وہ راہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ یہی دونوں چیزیں ہمیں انتشار سے بچا سکتی ہے، یہی دونوں چیزیں ہمیں نفرتوں سے بچا سکتی ہے، یہی دونوں چیزیں ہمیں گمراہیت سے بچا سکتی ہے، یہی دونوں چیزیں ہمیں ہمارا ضامن بن کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کرا سکتی ہے۔ ناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہم خود دیکھتے ہیں آج سب سے زیادہ ہمارے یہاں انتشار ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کبھی آپ نے غور کی؟ میں تو اکثر اپنے مریدین کو بتاتا ہوں، جب کبھی کہتے کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف آج دنیا کے اندر اگر انتشار کی کوئی وجہ ہے، انتشار کی سب سے بڑی وجہ نہ اتفاقی عداوت، لوگوں میں پھوٹ، تفرقہ بازی، اس سب کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو نہ ماننا۔ آپ کسی کے پاس چل جائیے، کسی مذہب، کسی مسلک کے پاس چل جائیے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے، کوئی اہل بیت کا انکار نہیں کرے گا۔ ہاں ہے، کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے، ہم بتائیں گے آپ کو وہ کون ہیں جو اہل بیت کا انکار نہیں کرتے۔ ایک سلسلہ ہمارے اہل سنت جتنے بھی جماعتیں ان سب میں بس ایک سلسلہ، وہ سلسلہ ہے، ایک مسلک، وہ مسلک ہے بزرگان دین اولیاء اللہ کا مسلک، کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی کسی حال میں بھی انکار نہیں کیا جاتا۔ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے قرآن نے کہا، جس طریقے سے رسول نے کہا۔ اور تمام بزرگ، آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت مخدوم سرکار صابر پاک علیہ الرحمہ، حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ، ان سب کی سیرتوں کو آپ پڑھیں۔ دیوان غریب نواز کو آپ دیکھیں گا، واقعتاً اگر آپ ان کے دیوان کو پڑھیں گے، اس کے اشعار اگر آپ پڑھیں گے، میں انشاءاللہ آگے موقع ملے گا میں آپ کے سامنے وہ سب پیش کروں گا کہ انہوں نے اہل بیت کی شان میں کیا مدح سرائی کی ہے، کس طریقے سے اہل بیت کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے واقعتاً۔ تو ناظرین اب میں آپ کو صرف اس بات کو بتا دوں کہ اگر ہمیں انتشار سے بچنا ہے تو ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو پکڑنا پڑے گا، دونوں لازمی ہیں۔ اگر ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو قرآن کی آیت، تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر آلوسی میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی ہے، سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ میں بھی ہے۔ 19 صحابی راویوں نے اس کو نقل کیا ہے، 19 صحابہ نے، جید صحابہ نے، کہ اگر تم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے ساتھ قرآن کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج میں کبھی اس چیز کو سوچتا ہوں اور سوچ کر کے روتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، آج سب الگ الگ فرقے، الگ الگ جماعتیں بنائے ہوئے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیوں؟ قرآن ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اتنی خوش الحانی، اتنے بہترین ماشاءاللہ ہم میں حافظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوتے ہیں، عالم قرآن ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آج وہ آپس میں انتشار کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم لوگ آپس میں بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہم لوگوں کے، اگر ہم 4 مولوی ہیں تو ہم چاروں کے راستے کیوں الگ الگ ہیں؟ کیا اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی جو بھی ہیں جو بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ یہی قرآن نہیں پڑھتے؟ جو ہمارے بھائی دیوبند شریف سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ یہی قرآن نہیں پڑھتے؟ تمام علماء، تمام بزرگ یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی حدیث بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، تمام صحیح ستہ کو وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ اہل بیت سے کیوں اتنا محبت نہیں کرتے، اہل بیت سے کیوں اتنا پیار نہیں کرتے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، آج کے زمانے میں ہو یا آج سے 50 سال، 100 سال، 1000 سال پہلے ہو، جس نے بھی یہ کہا ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیشہ وہ گمراہ ہوا ہے۔
ہمیشہ آپ اس کی سیرت پڑھیے گا، آپ اس کی تاریخ پڑھیے گا، ہمیشہ وہ گمراہ ہوا ہے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، کافی دیر سے میرے من میں آ رہا ہے۔ آج جب ہم نے اس چیز کو دیکھا، اس چیز کے سروے کیا کہ آج انتشار کس میں نہیں ہے، ہمارے دیکھیں کچھ لوگ علماء تو ان کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، لیکن میں نہیں اس چیز کو مانتا ہوں، میں اس چیز کا فتویٰ میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ برادر ہیں ہمارے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ آپ جو ہے شیعہ حضرات کو دیکھیے گا، شیعہ حضرات میں کوئی انتشار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی۔ تو ناظرین، یہ انتشار ان لوگوں پہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے صرف اور صرف کہ وہ ان کے یہاں قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ آج دنیا جو گمراہ ہے، انتشار کے اندر ہے، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ قرآن کے اوپر تو ہم لوگوں نے زور دیا، لیکن اہل بیت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس کا ایک عملی نمونہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم لوگ کتنا ذکر صبح سے شام تک کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا جتنی دفعہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ناظرین، بس میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، رات بھر، دن بھر، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بہت اچھا کام ہے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، چہرے کے اوپر نورانیت آتی ہے، کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن تب قرآن کے اصل جز کے ساتھ ہم کریں گے۔ تو ناظرین، بس میں آپ کو یہی بتا دینا چاہتا ہوں، مریدین محبین سب سے ایک بات یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے بھی اور اس کے اخیر میں بھی محمد اور آل محمد پر درود اور صلوات بھیج کر کے، ان کے اوپر درود و سلام بھیج کر کے تب آپ قرآن پاک کو پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے پھر وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بس انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے اگلی نشست میں، جس طریقے سے آپ آج آئے ہیں انشاءاللہ پھر بھی آئیے گا اگلی مجلس میں، اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی میں باقی سب چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ آپ دعا کیجیے گا میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد